اے ابلیس بتا، جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ سجدہ کر، فرشتے تو سجدہ ریز ہو گئے نا، فلا پا گئے، ابلیس اکڑ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس سے پوچھتے ہیں، اے ابلیس ما منعک، بتا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ اب یہاں ذرا رک جائیے ایک لمحہ اور بات کو سمجھ لیجیے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ سوال کیا، یہ بات کتابوں میں نہیں ملے گی، نہ ہم نے کبھی کتاب میں پڑھی، نہ کسی استاد نے بتائی، میں نے لکھ دی ہے اپنی کتابوں میں، لکھ دی ہے عربی میں بھی تاکہ عالم عرب میں بھی بات جائے، اور اردو کتب میں بھی ہے۔ یہاں تھوڑا تأمل کریں، تفکر کریں۔ جب اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تو نے میرے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا، تو بولیے اس وقت تک وہ نافرمان حکم الہی کا سجدہ نہ کر کے ہو چکا تھا یا نہیں؟ بڑی باریک بات پوچھ رہا، ہو چکا تھا یا نہیں؟ سجدہ نہیں کیا، اس لیے تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ ما منعک الا تسجد، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ کا نافرمان ہو چکا تھا، مگر کیا اس لمحے اللہ کا نافرمان ہو کر شیطان مردود بھی ہو چکا تھا ابھی یا نہیں؟ بولیے، یہ بات ہے، میں نے کہا لطیف و دقیق بات ہے۔ نافرمان ہو گیا تھا، مگر ابھی شیطان مردود کا حکم صادر، ڈگری قضاء الہی، اللہ کا فیصلہ، شیطان مردود نکل جا میری بارگاہ سے، تجھ پر لعنت ہوگی، ابھی یہ حکم صادر، ابھی عدالت لگی ہے، اس کو صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے، اس کا عذر پوچھا جا رہا ہے، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، بھئی میں نے تمہیں حکم دیا سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اب اس پر میرا ایک اور سوال ہے، علم کلام کی بات ہے اہل علم سے، کہ یہ ایسے اس کو مذاق کے لیے یہ سوال و جواب ہو رہے تھے، یہ اللہ کے پوچھنے میں کوئی حقیقت بھی تھی؟ بولیے، ایسے ہی پوچھا جا رہا تھا یا کوئی حقیقت بھی تھی؟ سچائی پر مبنی اللہ کا ہر امر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ پاک نے اس کو موقع دیا کہ بولو کہ تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا، اپنا عذر واضح کرو، اپنی صفائی دو۔ تو نافرمان خدا کا ہو چکا ہے مگر شیطان نہیں بنا، نافرمان ہو چکا ہے شیطان نہیں بنا، صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ اس بدبخت نے آگے جواب دیا اپنی صفائی میں، اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر، یہ قرآن ہے، لم اکن اسجد لبشر، اور ایک مقام پر کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس نے اپنا مقابلہ شان نبوت کے ساتھ کرنا شروع کر دیا، موازنہ کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو اور نبی کو آمنے سامنے رکھ کر مماثلت یا تفوق اس موازنے میں پڑ گیا، اور کہنے لگا کہ میں اس بشر کو کیسے سجدہ کرتا۔ کیا لفظ بولا شیطان؟ کون سا لفظ بولا؟ کوئی نیا لفظ بولا یا یہ لفظ پہلے بھی کوئی بول چکا تھا؟ اس سب سے پہلے کس نے یہ لفظ بولا تھا؟ بولیے، اللہ نے کہا تھا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ، میں پیکر بشریت بشر پیدا کر رہا ہوں۔ لفظ وہی بولا جو اللہ رب العزت بول چکے، مگر اللہ رب العزت نے کہا بدبخت میری مخلوق ہے، یہ میرے دیے ہوئے لقب ہیں، میری دی ہوئی شانیں ہیں، میرے دیے ہوئے مختلف ظاہر اور باطن کے حال ہیں، میری دی ہوئی مختلف کیفیتیں اور حیاتیں ہیں، میں جس محبوب کو، نبی کو، پیغمبر کو، مخلوق کو جس حال، جس حیث، جس لقب سے چاہوں بلاؤں، بدبخت تو کون ہے اسے بشر کہنے والا؟ میں نے جب اس کو کہا انی خالق بشرا، تو میں نے بیان حقیقت کے لیے کہا، اور تو جب اس کو بشر کہہ رہا ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ نہیں کرتا، تو تنقیص نبوت کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں اظہار حقیقت کے لیے، بیان حال کے لیے کہہ رہا تھا، اور تو تنقیص نبوت کے لیے، شان گھٹانے کے لیے کہہ رہا ہے، میں شان بڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔
میرے ہاں آدم کی بشریت کوئی اور شے تھی، تیرے ہاں بشریت کوئی اور شے ہے۔ میرے ہاں بشریت ایک پیکر تھا، ایک تھا چراغ دان تھا، جسے بنا کر اندر اپنے نور کا چراغ جلانا چاہتا تھا۔ میرے ہاں بشریت نبوت کی یہ ہے، تیرے ہاں بشریت مقابلے، موازنے، مماثلت کے لیے ہے، تنقید کے لیے ہے۔ تو جب تک وہ نافرمان تھا، اللہ کے امر سجود کا نافرمان تھا، تب تک اللہ نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیے رکھا، دھکا دے کے نکالا نہیں، ابھی وہیں کھڑا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اس سے پوچھا، اس سے خطاب کیا، تخاطب ہوا، عذر کا موقع دیا، دفاع کا موقع دیا، جب تک نافرمان خدا تھا۔ جب وہ گستاخ نبی ہوا، خدا کی ذات نے کہا گستاخی نبوت کی ہے تو نے، دفع ہو جا، آج سے تو شیطان مردود بن گیا ہے۔ تو دو باتیں معلوم ہوں۔ اب آپ سمجھ گئے آقا نے خارجیوں کو شیطانی ٹولہ کیوں کہا۔ اب سمجھ آ گئی بات کہ یہ وہی بولی بولتے ہیں جو شیطان بولا تھا۔ لوگوں ایسی سوچ سے توبہ کرو۔ یہ حضور کی حدیث پاک میرے سامنے ہے، اللہ نے میری طبیعت مختلف بنائی ہے، نہ میں کسی پر تنقید کرتا ہوں، نہ گالی دیتا ہوں، نہ برا بھلا کہتا ہوں، نہ جھگڑتا ہوں، نہیں، کچھ نہیں، صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شناسائی کی کوشش کرتا ہوں، امر حق بیان کرتا ہوں۔ میری غرض اس سے نہیں ہے کہ کس کے مسلک کا عنوان کیا ہے، کس کے مسلک کا عنوان کیا ہے، جو بھی ہے، جو کہلاتا ہے، خود اپنے گریبان میں جھانک کر سوچے کہ اگر اس کی بولی، اس کی سوچ کا خمیر شیطان کی طرف جھکتا ہے تو کرنو شیطان نہ بنے، توبہ کر لے، یہ بات سنتے ہی۔ اور اگر رجحان ملائکہ کے عمل کی طرف جاتا ہے تو وہ فلاح پا گیا۔ تو یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئی، وہ یہ کہ ابلیس شیطان مردود امر حق کی محض نافرمانی، مجرد اللہ کے حکم کی مجرد نافرمانی سے شیطان مردود نہیں ہوا، اللہ کے حکم کی محض نافرمانی سے شیطان مردود نہیں ہوا۔ وہ نافرمان تھا، فاسق تھا، گناہگار تھا، وہ شیطان مردود اور ابلیس سے شیطان لعین بنا ہے گستاخی نبوت کے ساتھ۔ تو گویا اس کائنات کا پہلا جرم اور گناہ جس نے کسی کو شیطان بنا دیا وہ نہ انکار امر الہی مطلقاً تھا، یعنی مجرداً، اور نہ انکار توحید تھا۔ شیطان نے تو توحید کا انکار نہیں کیا تھا، وہ تو اپنے ذہن میں توحید بچا رہا تھا، اس کے خیال سے تو توحید جا رہی ہے، وہ تو توحید کا دفاع کر رہا ہے کھڑا کہ میں مولا تجھے سجدہ کرنے والا ہوں، اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ تو وہ تو موحد بن کر اب وہ توحید کی حفاظت کے کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا جا تیری توحید جو نبی کی گستاخی کرائے، یہ توحید ہے جو میرے نبی کی گستاخی کرا دے، وہ توحید نہیں، وہ شیطنت ہے، یہ تیرا ذان ہے، توحید نہیں۔ توحید تجھے زیادہ عزیز ہے، یہ مجھے عزیز ہے۔ اللہ نے فرمایا توحید تجھے محبوب اور عزیز زیادہ ہے، یہ خود مجھے عزیز ہے۔ کس کی شان ہے؟ وحدانیت تیری ہے یا میری؟ ارے وہ جو توحید والا رب ہے جس کی شان وحدانیت اور وحدت ہے اور احدیت ہے، وہ نہیں جانتا کہ میں سجدہ کروا رہا ہوں آدم کو؟ میں نہیں جانتا کہ سجدہ کروا رہا ہوں، اور یہ مجھے پتا ہے کہ میں سجدہ عبادت نہیں کروا رہا، میں تو اس نور کی تعظیم و تکریم کروا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کی بعثت اور شریعت سے پہلے تعظیم میں سجدہ کرنا پہلی امتوں اور شریعتوں میں جائز تھا۔